اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں، اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے ہے، اور یقیناً یہ مہلت ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی میں۔ اسی لیے تو رجب کا چاند دکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دے۔ یہ حضور رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل جائے، حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے، لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد مومن کی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک زندگی دے ہی دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، توبہ کی مہلت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ۔ اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ، پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا۔ چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہے، اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے۔ یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ تم مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے میرا معمول رہا، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی۔ ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں، اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نہ ہے۔ یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا تیجے میں چہلم۔ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم، اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، اب یہاں سے آیت شروع ہے۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے
پرہیزگاروں. تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے ہے لیکن پرہیزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں. پرہیزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں, رمضان المبارکہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہوئی, کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا, سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے. رمضان میں اترا تو آپ نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک اترتا رہا. 23 ایئرس, 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. تو پھر رمضان میں کیسے اترا؟ رمضان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کے اترنے کی شروعات کیسی تھی؟ وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی تھی؟ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی, کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے. یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا تھا. زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا. نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات, زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے, اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا, جبل نور جو آج پہاڑی ہے, ایک غار ہے ہیرا, اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جاتے. اور کبھی 2 دن 3 دن تک اس غار سے واپس نہیں آتے. وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے نظر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ پسند تھی, وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام, جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے, وہ نازل ہوئے, غار میں داخل ہوئے, اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا.